جب کامیار کو معلوم ہوتا ہے کہ آئرہ کسی اور سے نکاح کرنے والی ہے تو اس کے اندر کا جنون اسے پاگل کر دیتا ہے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آئرہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ غصے اور حسد میں آ کر وہ کچھ گنڈوں کی مدد سے آئرہ کی جعلی اور گندی ویڈیوز بنواتا ہے اور اسے سوشل میڈیا پر پھیلا دیتا ہے۔ نکاح والے دن آئرہ دلہن بنی بیٹھی ہوتی ہے کہ اچانک دولہے اور اس کے گھر والوں کے موبائل پر وہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے۔ ویڈیو دیکھ کر دولہا شدید غصے میں آ جاتا ہے اور سب کے سامنے آئرہ کو بے عزت کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی کردار سے گری ہوئی لڑکی کو وہ اپنی بہو نہیں بنا سکتا۔ اسی وقت وہ بارات واپس لے جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آئرہ اور عرفان صاحب کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ آئرہ اتنی شرمندہ ہو جاتی ہے کہ گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ روتے ہوئے وہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ اب وہ اس شہر میں نہیں رہ سکتی، اسے دبئی بھیج دیا جائے۔ مجبوری میں عرفان صاحب اس کا ٹکٹ کٹوا دیتے ہیں اور اگلے دن آئرہ ملک چھوڑنے والی ہوتی ہے۔ دوسری طرف عیشا غصے میں کامیار کے پاس آتا ہے اور اسے سخت سناتا ہے کہ اس نے آئرہ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اس کی حرکت کی وجہ سے آئرہ ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ رہی ہے۔ یہ سن کر کامیار کو تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے لیکن اس کا غصہ پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ اسی دوران کامیار کو فلک کی کال آتی ہے اور روتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس کے والد کا بہت خوفناک حادثہ ہو گیا ہے اور وہ نازک حالت میں وہ بار بار آئرہ کا نام لے رہے ہیں اور اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلک کامیار سے منت کرتی ہے کہ آئرہ کو روک لیکن کہ وہ صرف اس کی بات مانے گی۔ یہ سن کر کامیار کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ فوراً گاڑی لے کر ایئرپورٹ کی طرف دوڑتا ہے۔ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی سے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ سب کو دھکا دے کر اندر گھس جاتا ہے۔ آئرہ بورڈنگ گیٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ اچانک کامیار پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسے دیکھ کر آئرہ حیران رہ جاتی ہے اور روتے ہوئے کامیار سے معافی مانگتا ہے اور اسے اس کے والد کے حادثے کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ سن کر آئرہ دبئی جانے کا فیصلہ چھوڑ دیتی ہے اور کامیار کے ساتھ اسپتال چلی جاتی ہے۔ اسپتال میں ڈاکٹر عرفان صاحب کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ آئرہ کو دیکھ کر عرفان صاحب کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے اور وہ خطرے سے باہر آ جاتے ہیں۔ کامیار کو شک ہوتا ہے کہ حادثہ کس نے کروایا تھا، اس لیے وہ اپنے ذرائع استعمال کر کے CCTV فوٹیج نکلوا لیتا ہے۔ فوٹیج میں واضح نظر آتا ہے کہ گاڑی خاور چلا رہا تھا۔ غصے میں آ کر کامیار پولیس کو ثبوت دیتا ہے، خاور کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ خاور کو تھپڑ مار کر کہتا ہے کہ اس نے اس کے ہونے والے سسر کو مارنے کی کوشش کی ہے اور اب جیل میں سڑے گا۔ واپس اسپتال آ کر کامیار آئرہ کو بتاتا ہے کہ مجرم پکڑا جا چکا ہے۔ عرفان صاحب کامیار کی کوشش اور آئرہ کے لیے فکر دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس نے غلطی کی تھی مگر آج اس نے اسے درست بھی کر لیا ہے، اس لیے چاہتے ہیں کامیار اور آئرہ کا نکاح ہو جائے۔ کامیار کو ایسا لگتا ہے جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ گھر جا کر اپنے والدین پیسا اور سہیل کو سب کچھ بتاتا ہے اور وہ بھی خوشی سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن دھوم دھام سے بارات آئرہ کے گھر پہنچتی ہے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، دونوں دل سے قبول کرتے ہیں۔ نکاح کے بعد کامیار آئرہ کو اپنے گھر لے آتا ہے جہاں کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوتا ہے۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر آئرہ کا ہاتھ تھامتا ہے اور ایک چمکتی ہوئی ہیروں کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دیتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ اب اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ اگر آپ کو کامیار کا پچھتاوا اور یہ خوبصورت انجام پسند آیا ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔